اللہ رب العزت کی یہ عادت جاریہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو جو اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کو چھپا دیتا ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی علماء نے بیان فرمائی۔ یہ جو چیزوں کو چھپایا جاتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور علماء نے بہت سارے مقاصد ارشاد فرمائے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ نے انسانوں میں چھپا دیا ہے، اسی طرح جو نماز وسطیٰ ہے اس کو نمازوں میں چھپا دیا ہے، اسی طرح جو اس کا اسم اعظم ہے اس کو باقی اپنے اسماء میں چھپا دیا ہے، اسی طرح جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں اس کو 24 گھنٹوں میں ہی چھپا دیا ہے، اور اسی طرح جمعے والے دن جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے اس کو بھی چھپا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا اس میں جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بندے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے ایک ہی چیز پر تو یہ اسی پر فوکس کریں گے، باقی تمام ٹائم کو یہ اپنی غفلت اور سستی میں گزار سکتے ہیں۔ جی، اس واسطے اللہ رب العزت جو اہمیت والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھپا دیتا ہے۔ جیسا کہ رمضان کے مہینے کا پتہ لگ گیا تو باقی 11 مہینے کیا حال ہوتا ہے؟ بس وہ یہی صورتحال ہے، اس کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن کیسے نماز کی اہتمام کے لیے آتے ہیں، اور باقی دنوں میں بھی نمازیں فرض ہیں اور اس کے اندر وہ اہمیت نہیں ہوتی جبکہ ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو چھپانے کی وجہ علماء نے 5 وجوہات بیان کی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جستجو اور طلب ثواب یہ برقرار رہنا چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس رات کو چھپا دیا۔ اور چھپایا کہاں ہے؟ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر، اور آخری پھر 10 راتوں میں نہیں بلکہ اس کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر چھپایا۔ تو یہ طلب ثواب کی جو جستجو ہے اس کے لیے ان بندوں کو کہا گیا کہ اس میں تلاش کریں، اور جب بندہ طلب ثواب کے لیے قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے بھی پھر فخر فرماتا ہے، اور فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ ثواب طلب کرنے کی نیت سے، میری رضا کی نیت سے، اگرچہ اس کو معلوم نہیں کہ آج وہ رات ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کی طلب دیکھو کہ یہ آج بھی میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات کو چھپانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو سلامتی لے کر آتے ہیں، اور بعض محدثین نے یہاں تک لکھا کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں یہ آ کر اس بندے سے سلام بھی لیتے ہیں، اور بعض محدثین نے یہاں تک لکھا، وہ کہتے ہیں جس سے فرشتہ سلام لے یا جس پر سلام بھیجے اس کی کیفیت اس رات بدل جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو زیادہ چلیں گے، دل پر رکت طاری ہو جائے گی، اس کا جی چاہے گا عبادت کرنے کے لیے۔ تو کہا کہ یہ ہر رات میں جب اس شوق کو لے کر کھڑا ہوگا کہ یار فرشتہ مجھ پر بھی سلام کرے، فرشتہ مجھ پر بھی سلامتی کرے، تاکہ یہ کیفیت مجھ پر ہو، تو اس لیے چھپایا گیا تاکہ اس کی یہ طلب اور جو جستجو ہے فرشتوں کی سلامی لینے والی یہ بھی بڑھتی رہے۔ اور یہاں میں ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں، علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بات کو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کے اوپر جب فرشتوں نے سلامتی بھیجی تھی تو نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ فرمایا اس رات میں امت مصطفیٰ پر جب یہ فرشتے سلامی بھیجتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ نار جہنم کو ٹھنڈا نہ فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ نار جہنم کو بھی ٹھنڈا فرما دے گا۔ تو اس سلامتی کو لینے کے لیے اس کو رات کو چھپا دیا تاکہ یہ اس کی بھی طلب کریں کہ یہ سلامتی بھی ہمیں میسر آ جائے، اور یہ طاق راتوں کے اندر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کریں۔ یہ تھی دوسری وجہ۔ تیسری وجہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بتا دیا جاتا کہ یہ رات خاص ہے تو بعض بندے مایوس ہو جاتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مایوسی کی وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا یا سفر میں ہوتا یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ وہ بیچارہ اس رات میں اپنی نوکری اور مصروفیت کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکا تو وہ مایوس ہو جاتا کہ یار میں تو آج اس مسئلے میں تھا لیکن یہ رات گزر گئی ہے تو میں کتنا مایوس ہو گیا، میں یہ حاصل نہیں کر سکا۔ تو اللہ نے ایسوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے فرمایا کہ تم تلاش کرو تاکہ اس کے دل کے اندر جو مایوسیت ہے وہ رہے ہی نہ، وہ ان راتوں میں عبادت کر کے اگر کوئی رہ بھی جائے
تو وہ یہ خیال کرے کہ ہو سکتا ہے کہ جن میں میں نے عبادت کی ہے یہی رات ہے برکت والی اور مجھے اللہ نے برکت عطا فرما دی. بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ واہ. یہ مایوسی سے بچانے کے لیے یہ تیسری وجہ. چوتھی وجہ علماء نے بتائی وہ یہ ہے، فرمایا کہ ان کو سستی سے بھی بچانا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رات متعین کر دی جاتی تو اسی پر فوکس کر کے باقی راتیں یہ عام نارمل گزارتے. تو فرمایا ان کو یہ جو آخری راتیں ہیں تاک راتیں یہ اس لیے دی گئی تاکہ یہ سست نہ ہوں بلکہ ہر تاک رات میں اٹھیں اور اپنے رب کی بندگی کریں، غافلوں میں شمار نہ ہوں بلکہ عامل لوگ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہو جائے. یہ تھی چوتھی وجہ. پانچویں وجہ یہ تھی، فرمایا یہ گناہگاروں پر بھی شفقت ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ رات اگر بتلا دی جاتی کہ اتنی برکت والی ہے اور واضح کر دی جاتی اور اس رات میں پھر بھی وہ اپنی سستیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے گناہوں میں مصروف رہتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنا عذاب بھیجتا کہ اتنی بابرکت رات تمہارے لیے ہم نے واضح کر دی اور تم پھر گناہ کر رہے ہو. تو فرمایا اللہ رب العزت نے ان گناہگاروں پر بھی شفقت کی ہے کہ ہم نے رات چھپائی اس لیے ہے کہ اگر واضح ہوئی اور اس رات میں تم پھر گناہ کرتے رہے تو عبادت والوں کو ثواب ملے گا، نہ کرنے والوں تم پر عذاب بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ گناہگاروں پر بھی شفقت ہے. یہ 5 وجوہات علماء نے بیان کی کہ اس رات کو چھپایا کیوں گیا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا